اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ یعنی دنیا دارالامتحان ہے، ہر شخص کا امتحان اس کے ویک پوائنٹ کے حساب سے ہوگا۔ کسی کا ویک پوائنٹ دولت ہوتا ہے، اللہ دولت دے کے آزماتا ہے۔ کسی کا ویک پوائنٹ غربت ہوتا ہے، اللہ اسے غربت سے آزماتا ہے۔ کسی کا ویک پوائنٹ کچھ رشتے ہوتے ہیں، اللہ انہیں اس سے آزماتا ہے۔ تو جس کا جو ویک پوائنٹ ہے، یاد رہے کہ امتحان آسان نہیں ہوتے، امتحان ہوتا ہی وہی ہے کہ جس سے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ تو اللہ ہر کسی کو اس کے ویک پوائنٹ سے آزماتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پہ آیا، جیسے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت کے وقت کی دعا ہے، بلکہ مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ بھی اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا خاوند فوت ہوا ابو سلمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ میں حیران ہوتی تھی کیونکہ میرے دل میں میرے خاوند سے بڑھ کر کوئی اور صحابی نہ تھا، تو میں سوچتی تھی کہ میں نعم البدل جو مانگ رہی ہوں، اور پھر چلے جانے والوں کا بدل کیسے مل سکتا ہے، کیسے کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ عز و جل نے مجھے صحابیہ سے زوجہ رسول بنا دیا۔ اور یاد رہے کہ بے شک گئے واپس لوٹ کے نہیں آتے، لیکن اللہ قادر قدیر ہے، اور جب اس نے فرما دیا تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیسے نعم البدل آپ کو ملتا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے بڑے خوبصورت واقعات اور تجربات ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ رحمت کا ذکر ہے، رحمت کا سوال کیجئے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے۔ اچھا، الفاظ اس طرح ہیں کہ یہاں ہے کہ کوئی ان کا طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں، حالانکہ یہ حصہ ہے۔ فلا جناح اس لیے فرمایا کیونکہ اس وقت مشرکوں نے ان پہاڑیوں پر اپنے کچھ بت رکھے ہوئے تھے، تو صحابہ کے دل میں ان بتوں کی وجہ سے کچھ تردد ہوتا کہ ان بتوں کی نسبت کی وجہ سے کیا ہم طواف کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، تمہارے لیے جو سنت ہے تم اسے فالو کرو۔ فلا جناح علیہما ان یطوف بہما ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، یعنی جو طواف کے ساتھ ذکر و اذکار مناجات کرتا ہے تو اللہ بڑا قدردان، قبول کرنے والا، جواب دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ پر جب طواف کرتے تو یہ آیت پڑھتے اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب یعنی تورات میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے اور نیک لوگ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جاننے کے بعد بھی جو نہ مانے وہ واقعی لعنت کا ہی حقدار ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی۔ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جس کسی کو مس گائیڈ کیا تھا اب کریکشن کر دیں۔ وبینوا، اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ تو جو شرک اور بدعت کے کام آپ کرتے رہے ہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، تو جیسے اس وقت شرک و بدعت کا پرچار کرنے والے تھے
اب توحید و سنت کا پرچار کرنے والے بن جائیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، یعنی جیسے کبھی نبی کو، کبھی ولی کو، کبھی پیر فقیر، تو اس طرح اپنے اپنے، اور ان سے ویسے محبت کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں، یعنی اللہ کا جب حق توحید کی بات آئے تو کسی کا ادب احترام وہ پھر نہیں لاتے، اور سارا جھگڑا بھی دنیا میں اسی چیز کا ہے۔ بعض لوگ نبی ولی پیر فقیر کی محبت میں اللہ کا حق مار دیتے ہیں، اور بعض اللہ ہی کے حق کی بات کرتے ہیں، جنہیں عام عوام بے ادب، گستاخ اور اس طرح کہتی ہے۔ تو اصل میں دیکھ لیجئے کہ کون گستاخ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، تو جان لیں بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اللہ نے سارا نقشہ بیان کر دیا پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ۔ حلال سے بات پوری ہو جاتی ہے، تو یہ حلال کے ساتھ آگے کیا ہے، یعنی حلال کو بھی مقدار میں کھاؤ، اور محتاط ہو کے کھاؤ، مزاج کے مطابق کھاؤ، ہیلتھی کھاؤ، جنک سے بچو۔ ضروری نہیں کہ حلال ہے تو پیٹ بھر لو، بلکہ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک ہاتھ سے کھاتا ہے، زیادہ کھانا، غلط کھانا، یہ سب شیطان کے راستوں کی پیروی ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں تو اوور ایٹنگ سے زیادہ اوبیسٹی کا شکار لوگ شہوت کی طرف جاتے ہیں۔ ایک صحابی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے چربی کھانی شروع کی ہے تب سے ہماری رگیں بہنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس مناسبت سے یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ کھانے پینے کا انسان کی سوچ، مزاج، عبادت، افعال کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اب دیکھیں کہ لوگ مردار کو بھی حرام مانتے ہیں، دم مسفوح کو بھی حرام مانتے ہیں، لحم خنزیر کو بھی، لیکن اہل لغیر اللہ پہ آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عقل کا فطور ہے نا۔ ابھی جو چیز اللہ نے ذکر کی کہ باپ دادا والی روایات کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، وگرنہ حکم تو واضح ہے۔
فمن اضطر، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، یعنی اللہ کے حکم کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی موت سے بچنے کی خاطر زندہ رہنے کے لیے اگر ایک دو لقمے حرام کے چلے جائیں تو وہ گناہ نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، حرام کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب حرام پر سزا ملے گی وہ برداشت کر لیں گے؟ اللہ پوچھتا ہے فما اصبرہم علی النار، اس آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہو، یعنی آفرین ہے تمہاری، اپنے لیے خود آگ خرید رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ ایک بات جو اس آیت سے واضح معلوم ہو رہی ہے، بعض لوگ اللہ کی اطاعت کے جو معیار ہیں انہیں چھوڑ کر صرف دل کی بات کرتے ہیں، جیسے آنکھ کا پردہ، آنکھ میں حیا، دل میں شرم، یہ چیزیں، تو وہ بھی نیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے معیار بتائے گئے ہیں، انہیں تو فالو کرنا پڑے گا، اور پھر دل کا ایمان اور حیا بھی شمار ہوگا۔ اور جو لوگ صرف یہ کام تو کر دیں مگر مقصد رب کی رضا، سنت کی پیروی، تقوی کا حصول، ثواب کی امید نہ ہو، تو وہ بھی بیکار ہے۔ یہاں ایک عام کنفیوژن کا رد ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے کہ مختلف آپشنز ہیں، قصاص، دیت، معافی، اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض لوگ شرعی سزاؤں کو ظلم، زیادتی اور انسانیت کا قتل کہتے ہیں، اصل میں یہ مظلوم کی نہیں ظالم کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں جب ایک ظالم کو سزا دی جائے گی تو باقی ظالموں کو لگام ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اے عقلوں والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ، تم پر لکھ دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو یعنی مال، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ اس میں وصیت کا حکم ہے۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بدلے کہ اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمارے ہاں وصیت لکھنے کا کوئی رواج نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اچانک اموات اور یہ سب کچھ بعد میں پھر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اگر کسی کو کہا جائے، کسی اپنے کو، کہ وصیت لکھ ڈالیے، تو وہ آگے سے بجائے اس کے کس پر دھیان دے، الٹا کہتے ہیں کہ